بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ جیسا کہ پہلے والی ویڈیو میں انقلاب کے جملہ اقسام اور آثار کا ذکر ہوا تھا جو کہ ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ بعض اقسام میں صرف جزوی عمل درآمد ہوتا ہے اور اصل نظام معطل ہی رہتا ہے۔ بعض اقسام میں عمل درآمد کی مقدار زیادہ ہوتی ہے لیکن نظام کے اثرات بدستور باقی رہتی ہیں۔ بعض اقسام میں عوام میں مختلف شخصیت یا احترام کی نوعیت میں فرق آ جاتا ہے لیکن سماج کی حالت پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا، اور بعض انقلاب کے اقسام میں صرف عوام پر دہشت کا اضافہ ہو جاتا ہے اور باقی حالات بدستور وہی رہتے ہیں۔ اسلام ایسے کسی انقلاب کا حامی نہیں ہے، وہ انہیں قانون کے تحت سماج کے جملہ شعبوں میں انقلاب چاہتا ہے، اور اس کا منشا یہ ہے کہ میں کسی سرزمین پر قدم رکھوں، یعنی اسلام جس سرزمین پر آئے، اسلامی انقلاب جس سرزمین پر قدم رکھے تو وہاں کے عقائد و افکار بدلے، تہذیب و تمدن میں تبدیلی پیدا ہو، اقدار حیات تبدیل ہو، طریقے زندگی میں فرق آ جائے، حکومت بدلے، رعایا کی زندگی بہتر ہو، قدیم دنیا ایک دوسری دنیا نظر آنے لگے۔ جس طرح سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلامی انقلاب تھا کہ آپ نے پتھروں کے پجاریوں کو ذہنی طور پر اتنا بلند کر دیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نظر نہیں آتا تھا۔ سینکڑوں خداؤں میں بٹی ہوئی قوم کو ایک توحید پرست قوم بنا دیا تھا، متکبرین کو غازی بنا دیا تھا، لٹیروں اور چوروں کو زکوٰۃ و خمس کے پابند بنا دیا تھا، بے تحاشا کھانے والوں کو روزہ کا کھوگر بنا دیا تھا، غارت گیری کرنے والے دہشت گردوں کو مجاہد بنا کر میدان جہاد میں دشمنوں کے سامنے لا کھڑا کیا تھا، سود خوروں کو ایثار گر بنا دیا تھا، جواریوں کو عبادت گزار بنا دیا تھا، شرابیوں کو پارسا بنا دیا تھا، بدکاروں اور حرام نظر کرنے والوں کو پاکیزہ نگاہ بنا دیا تھا، اور اسی طرح حیوانوں کو انسان، انسانوں کو مسلمان اور مسلمانوں کو صاحب ایمان بنا دیا تھا۔ در حقیقت ایسا ہی انقلاب اسلامی کہلانے کا مستحق ہے۔ اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیوانوں کو انسان، انسانوں کو مسلمان اور مسلمانوں کو صاحب ایمان بنا دیا۔ در حقیقت ایسا ہی انقلاب کہے جانے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ بات ہے کہ ایسا انقلاب کسی مریض ذہن یا بے حیا ذہن کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرک، بت پرست، شرابی، جواری، سود خور، حرام خور، بدکار اور بدمست اور بدکار سب متحد ہو گئے، اور مکہ کی گلیوں میں ایک قسم کی سرد جنگ احزاب شروع ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کے قوانین کے استحکام، اپنے قدم کے اثبات اور اپنے پروردگار کی امداد کا سہارا لے کر پورے طوفان کا مقابلہ کیا۔ بقول شاعر کے ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجود سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ بالآخر ایک بڑی جماعت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صبر و استقامت اور محنت کے ذریعے سے اللہ کی مدد سے مسلمان بنا لیا۔ حقیقی انقلاب کے اس راہ میں کانٹے ملے، کوڑا ملا، گالیاں ملی، دھمکیاں ملی اور قتل کی سازشیں ملی، پروپیگنڈا ملا، تہمتیں اور الزامات ملے، غریب الوطنی ملی، لیکن سب کے آخر میں کامیابی ملی۔ اور ایک دن وہ بھی آیا جبکہ مکہ سے بے وطن اور جلا وطن کر دیا جانے والا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان سے مکہ میں داخل ہوئے کہ ابو سفیان تک مسلمان ہو گیا، اور یہ انداز فتح پروردگار کی طرف سے ہر انقلابی انسان، انقلابی تحریک اور انقلابی جماعت کے لیے ایک نظیر بن گیا کہ اسلامی انقلاب کی راہ میں حلوے، پراٹھے اور بریانی کی دیگوں کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ اس راہ میں گالیاں ہیں، الزامات ہیں، دھمکیاں ہیں،
प्रोपेगेंडे हैं, अगवाकारियां हैं, गुरोहबंदी है, जुबान के खंजर और कलम के नीजे चलते हैं, गरीब उल वतनी है, लेकिन इस्तिकामत बरकरार रहे तो कामयाबी भी है, कामरानी भी है, फलाह भी है, नजात भी है और फतह मुबीन भी है। इस्तिकामत के बाद वो दिन भी आ सकता है कि अबू सुफियान जैसा कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाता है और कुफर भी इस्लाम की पनाह ढूंढने लग जाते हैं। बस हकीकी इस्लामी इनकलाब एक हमगीर इनकलाब, तहजीब व तमद्दुन का इनकलाब, अकायद व अफकार का इनकलाब, मफाहिम व अक़दार का इनकलाब और बंदगी का इनकलाब कहलाता है। बकौल एक शायर के, मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उमम क्या है, शमशीर सना अव्वल ताऊस रुबाब आखिर। खुलासा ये है कि अल्लाह ताला हर उस शख्स को कामयाबी देता है जो उसकी राह में नेकनीयती के साथ कदम उठाता है। जैसा पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यको तन्हा कुछ महदूद गिने चुने साथियों को लेकर इस्लामी इनकलाब के लिए मैदान में सफर कदम रखा तो अल्लाह ताला ने कदम कदम पर कामयाबी दी, हत्ता कि दुश्मन मिलकर यकजा होकर दुश्मन कुव्वतों ने, शैतानी कुव्वतों ने आपकी राह को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनको मुंह की खानी पड़ी। बिलाखिर फतह मुबीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक का रास्ता बन गया और उस जाहिल अंधेरे माशरे के अंदर इंसानियत की रोशनी चमकने लगी, जो आज तक ये रोशनी बढ़ती जा रही है। इस्लाम का परचम बुलंद होता जा रहा है और कुफर का परचम डूबता जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, आए अगर हम इस्लामी इनकलाब चाहते हैं, खुदा के कानून जमीन पर राइज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर तब्दीली लानी होगी। अपने आप को तमाम किस्म की खराबियों से, बेहयाइयों से, बुराइयों से पाक करना होगा। फिर तब्दीली मेरे वजूद से ही शुरू हो जाएगी, तो कोई इस रास्ते को, इस इनकलाब को रोक नहीं सकता है। इसके लिए हमें आपस में मोहब्बत से, इत्तेफाक से और यगानियत से काम करना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को मिलकर खुदाई कानून को जमीन पर लागू करने की और उसके आखिरी हादी के लिए रास्ता हमवार करने की तौफीक दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।